مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آنورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا، تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا۔ اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی، نمازیں جمع کرنے والی آسانی، اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ڈیٹیلڈ میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں، نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے، میں نے ساری احادیث ایچ ڈی کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، عصر کے ساتھ ظہر، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی، جمع سوری بھی، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا۔ تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر عصر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی مغرب عشاء کر لیں، چاروں کٹھی۔ اگر کوئی واقعی مجبور ہے، جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا، یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے، تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا، ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز جن کو ٹائم نہیں ہوتا، ملکین دو ہی طریقے سے ٹھیک ہوگی، ملکین، تو وہ آپ پڑھیں۔ لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو، سنت نہیں نفلی۔ یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں۔ تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے۔ اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، پڑھ لو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں، جواز کی حد تک درست ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز ہے۔ اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے۔ الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 پوری زندگی۔ تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے نہیں نکلنا۔ سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے، خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھتے رہیں گے۔ اب عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہ چھوڑ دی ہو، یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو، پھر تو آپ کو بلیم کریں۔ اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھ رہے، کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز بھی پڑھتے تھے، جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے۔ تو چلیں یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں، اذان سے ریلیٹڈ بھی، نماز سے ریلیٹڈ بھی، اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے، تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے ساتھ اذان بھی دیں، اقامت بھی کہیں، اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، چھڑیاں زانا نہ دو۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے اس حوالے سے، اور اس میں ہمارے بھی کچھ ریزرویشن ہے۔ بہرحال جو بہت بیمار لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ونریبل ہیں بہت زیادہ، انہیں اپنے گھروں کو ہی کوارنٹین کر لینا چاہیے، وہیں پہ بیٹھ جائیں
اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اور علماء کرام نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ان کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. باقی اگر کسی نے پھر بھی گھر نماز پڑھنی ہے تو گھر میں ضرور اذان دیں, افضل ہے کہ فرض نماز کے لیے دیں. البتہ یہ جو باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کافی ہیں, گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے آپ کو الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث پہ بالکل قیاس درست ہے جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا. ظاہر ہے آپ یورپ امریکہ میں تو اذانوں کی بات نہیں آتی, وہ تو گڈریے کی مانندی ہے نا, بیچارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دے رہا ہے. اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں, وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. نہیں, جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا, اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے, اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے, نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسا ہی داخل ہوا ہے, جس طرح آج جیلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا, تو اذانیں تو یہاں پہ 1:45 شروع ہوتی ہے کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے, 1:30 بجے تو 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں, تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹائم داخل ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا.